دیکھتے ہیں جنت کا بیان بنی نوع انسان میں سے جنتیوں اور جہنمیوں کی نسبت و اہل الجنتی والنار من بنی آدمہ، بنی نوع انسان میں سے جنتیوں اور جہنمیوں کی نسبت۔ مسئلہ ہے 1000 آدمیوں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، باقی 999 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل یا آدم فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک قال یقول اخرج باث النار قال وما باث النار قال من کل 1999 قال فذاک حین یشیب الصغیر وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ یہ آپ نے اگلے دن ابھی قرآن میں یہ آیات بھی پڑھی ہے نا۔ قال فاشتد ذلك علیہم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واینا ذاک الرجل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابشروا فان من یأجوج ومأجوج 1000 ومنکم رجل رواہ مسلم۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے روز آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائے گا اے آدم۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ میں حاضر ہوں تیری خدمت میں اور تیری اطاعت میں، اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مخلوق میں سے آگ کی جماعت الگ کر دو، یعنی نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ الگ کر دیے جائیں۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے آگ کی جماعت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے 1000 میں سے 999۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا، فذاک حین یشیب الصغیر، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوش ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں نا پورا ترجمہ میرا خیال ہے ابھی نہیں آیا، ہاں یہاں پر آئے گا قال فاشتد ذالک علیہم، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ان پر گراں ہوئی۔ قالوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيُّنَا ذَاكَ الرَّجُلُ، تو وہ آدمی کون ہوگا ہم میں سے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا، کہ خوشخبری لو، بے شک یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے ایک۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سن کر صحابہ کرام خوش ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جو جنت میں جا سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطمئن رہو، یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان میں سے 999 آدمی اور تم میں سے ایک آدمی سے 1000 کی گنتی پوری ہو جائے گی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یاجوج ماجوج کو جو پیچھے بند کیا گیا تھا تو وہ بہت زیادہ زمین پر فساد مچا رہے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کے کام کر رہے تھے، جہنمیوں والے ہی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اس میں ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے الحمدللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ زیادہ جنت میں جائے گی الحمدللہ۔ اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو آ رہا نا کل ذاتی حمل حملہ وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، تو قیامت کے دن کی سختی کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کثرت اہل الجنت من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت۔ جنت میں 2/3 تعداد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، باقی 1/3 تعداد تمام انبیاء کی امتوں سے ہوگی۔ عن بریدہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت 20 و100 صف 80 منها من هذه الامت و40 من سائر الامم، رواہ ترمذی۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 قطاریں ہوں گی، جن میں سے 80 قطاریں اس امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 قطاریں باقی امتوں سے ہوں گی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اہل جنت میں سے آدھی تعداد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضون ان تکونوا ربع
أهل الجنة قال فكبرنا ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فكبرنا ثم قال إني لا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك ما المسلمون في الكفار إلا كالشعرة بيضاء في ثور أسود أو كالشعرة سوداء فی ثور ابیض رواہ مسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں سے ایک چوتھائی تم میں سے ہوں گے؟ یہ سن کر ہم نے خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں سے تہائی تعداد تمہاری ہو، یعنی 1/3۔ ہم نے پھر خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں سے آدھے تم ہوگے، اور اس کی وجہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال، یا سفید بال کے جسم پر ایک سیاہ بال۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت میں سے 2/3 تعداد امت محمدیہ کی بتلائی ہے، جبکہ دوسری میں آدھی تعداد۔ دونوں حدیثوں سے جنت میں امت محمدیہ کی کثرت تعداد ثابت کرنا مطلوب ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا ہے تو ہم ان بشارتوں کو پالیں، آمین۔ اور پھر یہ کہ جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں وہ ہم ضرور کریں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70,000 افراد بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ ہر 1000 پر مزید 49 لاکھ یعنی 49 لاکھ افراد بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 3 بھرے ہوئے لپ جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور ظاہر ہے دیکھیں ہمارا تو جو لپ کا مطلب ہوتا ہے جو ہم دونوں ہاتھوں سے ایک بنا لیتے ہیں نا باؤل سا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو قدرت اور اس کی عظمت کا تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس میں حدیث پڑھتے ہیں ان ابی امامۃ رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول وعدنی ربی ان یدخل الجنۃ من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب مع کل 1000 70,000 وثلاث حسیات من حسیات ربی، رواہ ترمذی، صحیح حدیث ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے 70,000 افراد کو وہ بلا حساب اور عذاب، جو اوپر آ رہا ہے نا لا حساب علیہم، نہ ان پر حساب ہوگا، ولا عذاب، اور نہ ہی کوئی عذاب ہوگا، اس کے بغیر ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 آدمی جنت میں داخل فرمائے گا، اور 3 لب بھرے ہوئے میرے رب کے اور بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان جب اپنے اوپر نظر کرتا ہے نا، اور اپنے گناہوں پہ نظر کرتا ہے تو کیسا دل بیٹھ جاتا ہے، تو پھر حقیقتاً ان لوگوں پہ رش ہی آتا ہے جو کہ بغیر حساب کے وہاں پر پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچتا بھی رہتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ چھوٹے گناہ ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، یا کسی کے ساتھ بدزبانی کر لی، بدسلوکی کر لی، یا کہیں ہاتھ ہی اٹھا دیا، یا اور بھی ایسی کوئی بد اخلاقی یا گناہ جو ہیں وہ ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی اس سے صاف تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان نا امید نہ ہو، اور اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، بار بار پلٹ کے اللہ کی طرف جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس سے مناجات کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ سچی توبہ تو آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں پلٹ دیتی ہے۔ تو کچھ یعنی کہ کوئی شک نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لیں کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں، آمین، اللہم اجعلنا منہم۔ پھر ہے ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب، قالوا ومن هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یقطعون وعلی ربهم یتوکلون، فقام عکاشۃ رضی اللہ عنہ فقال ادعوا اللہ یا نبی اللہ ان یجعلنی منہم، قال انت منہم، رواہ مسلم۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب جنت میں جائیں گے،
یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی رشک والی بات ہے نا، کہ کوئی ان کی پوچھ گچھ ہی نہ ہو. سمجھ آ رہی کسی بات کی؟ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہو کہ آپ کا سامان اور آپ کی ایک ایک چیز چیک ہونی ہے، اور ایک دم سے آپ کو آواز پڑے کہ آپ وی آئی پیز کی طرح آپ کو جو ہے سیدھا جہاز میں پہنچا دیا جائے. اللہم اجعلنا منہم. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ یعنی حیرت ہی کی بات تھی. تو انہوں نے فوراً پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کراتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں. یکتاؤن ہوتا ہے استری، یکوی یا قوا آتا ہے استری کے لیے نا، تو وہ داغ لگا کے کاٹری کرتے ہیں نا اندر یا باہر. یہ ایک طریقہ تھا پرانے زمانے میں بھی، ابھی بھی استعمال ہوتا ہے. اب تو خیر جدید طرز کا آ گیا ہے. اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ مجھے ان سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان میں سے ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو بنیادی طور پر میں بھی آپ کے ذہنوں میں خیال آ رہا ہو کہ یہ دم کون سا والا نا، تو یہ دراصل جس دم کی بات ہے نا جو شرعی مسنون رقیہ ہے، وہ تو قرآن سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اسی سے ہم اپنی بیماریوں کا علاج کریں اور اس کو پڑھیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیوں میں جیسے ایک صحابی نے سانپ کے یا بچھو کے کانٹے کا علاج کیا تھا اور اس پر انہوں نے اجرت بھی لی تھی. تو لیکن اس کے علاوہ یہ جو سات شگون کی بات آ رہی ہے نا، تو یعنی شرکیہ، ٹھیک ہے، اس میں کہ اللہ پر توکل تو ہے ہی نہیں. کوئی بیماری آ گئی ہے تو بس اب اس کو صبر تو کرنا ہی نہیں، اور کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، چاہے تو جیسا مرضی کسی سے، یعنی جادو کے بھی دم ہوتے ہیں نا نعوذ باللہ، وہ کروائیں یا غیر شرعی الفاظ والے ہوں نہ اس میں دیکھا کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور پھر شگون لینا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ ہو جائے گا، یہ میں نے آج کیا تو ایسا نہ ہو جائے. اور بھی بے شمار چیزیں آپ دیکھتے ہی ہیں اس میں. یہ ہیلووین پہ بھی ایسی چیزیں وہ کرتے ہیں. اور یہاں پر تو بہت سارے لوگوں کے یہ ایسے عقائد بھی ہیں، ٹھیک ہے. 13 نمبر کی بلڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ 13 نمبر فلیٹ ہی نہیں ہوتا بلڈنگز میں نا. اور جمعے کا دن منحوس کرتے ہیں، جمعہ اور 13 تاریخ ایک ساتھ مل جائیں تو وہ یہ نعوذ باللہ کرتے ہیں. تو شگون لینا یعنی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے یہ مل جائے گا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک. اور ایسی بے شمار چیزیں جو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے، تو ان میں ہماری نسلیں بھی پڑ جاتی ہیں، بعض اوقات لوگ بھی اس میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہر ممکن طور پر اس سے ایسی کسی بھی چیز سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور میڈیا کی وجہ سے یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اور میڈیا کا استعمال بھی نا، دیکھیں جو ایک باشعور مومن ہوتا ہے نا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. میڈیا کا استعمال بھی جو تو آپ سے زندگی سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہیں، باطل ہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے، ان سے تو آپ بالکل ہی بچ کے رہیں نا. اور اس طرح کے جو عقائد ہیں، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہمارے بھی دماغ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہو گیا تو ایسا ہوگا. پھر نہ داغ لگواتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے نا انسانی جسم کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. آگ سے جلا کر وہ زخموں کا علاج کرتے تھے، تو اس سے روکا گیا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ لگا تھا تو وہ بوریاں جلا کے، یا فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں اور علی رضی اللہ عنہ تھے، تو اس کی راکھ سے آپ کے جسم وہ زخم کو بھرا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح مٹی کا بھی دم ہم پڑھتے ہیں نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے. تو لعاب دہن اور پاک مٹی لے کے نا، تو اس کا دم کیا جا سکتا ہے، وہ اینٹی سیپٹک ہوتا ہے. لیکن آگ سے تو جو عذاب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، تو اس کا پھر زخموں کا اس سے علاج کرانا نعوذ باللہ. اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. ابھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ علاج چھوڑ دیتے ہیں. جیسے علاج میں اب ہجامہ بھی ہے، ہجامہ میں آپ دیکھیں کپنگ ہے، جس میں لگتا تو ایسے ہے کہ وہ بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن اس سے آپ کے جسم کی جو ہے نا جو بھی ہوتے ہیں جراثیم وغیرہ وہ نکل کے گندے خون کے ساتھ نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کروایا ہوا ہے. تو علاج وہ جو مسنون ہے، جو شرعی ہیں، جن کی اجازت دی گئی ہے، وہ کروائے جائیں. لیکن توکل اپنے رب پر ہی ہوگا کہ یا اللہ اگر اس علاج سے صحت تو نے دینی ہے تو تو نے ہی دینی ہے، یہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جانے سے میرا علاج نہیں ہوگا. یعنی یہ اس طرح کا بھی شگون ہی لینا ہوتا ہے نا کہ کتنے ہی ڈاکٹرز کو دکھا دو لیکن ایک ڈاکٹر پہ ایسا آپ کا اندھا اعتماد ہو، یعنی کہ اللہ پر بھی نہ ہو ویسا کہ بندہ کہے کہ میں تو اس سے ہی ٹھیک ہوتا ہوں، مجھے اس کے پاس ہی جانا ہے. تو ایسی بھی چیزیں اللہ اس سے محفوظ فرمائے.
تو عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ مجھے ان سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں سے ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. ابھی جو میں بات کری تھی نا کہ جب ہم ایسی بات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے تو گناہ اور یہ سب وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی آپ اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری سنیں تو فوراً دیر اینڈ دین اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی یہ عطا فرما دے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے ہم میں کچھ نقائص ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ وہ کمی اور کوتاہیاں مجھ سے دور فرما دیں. پھر اگلی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اردت علی الامم فرأیت النبی ومعه الرحیت والنبی ومعه الرجل ورجلان والنبی ولیس معه احد اذ رفع لی سواد عظیم فظننت انهم امتی فقیل لی ھذا موسیٰ وقومه ولكن انظر الى الافق فنظرت فاذا سواد عظیم فقال لی انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظیم فقیل لی ھذه امتک ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. رواہ مسلم. اب چاہے آپ عربی پہ نظر رکھیں اور میں اردو پڑھتی ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے مختلف امتوں کے لوگ لائے گئے. فرأیت تو میں نے دیکھا کہ بعض نبی ایسے تھے جن کے ساتھ 10 افراد سے بھی کم لوگ تھے. معہ الرحیت 10 سے بھی کم. اور بعض نبیوں کے ساتھ 1 یا 2 آدمی تھے. الرجل 1 آدمی تھا. الرجلان یا 2 تھے. کوئی نبی ایسا تھا کہ ولیسا معہ احد کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں تھا. اتنے میں میرے سامنے ایک بڑی امت آئی. میں یہ سمجھا کہ یہ میری امت ہے. یہاں پر یہ جو آ رہا ہے نا فظننت انہم امتی تو میں نے خیال کیا گمان کیا کہ یہ میری امت ہے. مجھے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے کناروں کی طرف دیکھیں. میں نے دیکھا تو وہاں بھی ایک بڑی جماعت تھی. پھر مجھے کہا گیا اب آسمان کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھیں. الی الافق الاخری یعنی دوسرے کنارے کی طرف, دوسرے افق کی طرف. میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت پائی. مجھے بتایا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس میں سے 70,000 افراد بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ حساب کا کیا مطلب ہے کہ جو پوچھ لیا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں اور وہ الگ ہے معاملہ. لیکن یہ جو بغیر حساب والے ہیں یہ تو پوچھے بھی نہیں جائیں گے نا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہی جیسے ابھی میں نے آپ کو وہ ایروپلین والی مثال دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. آمین یا رب العالمین. اب اس کے بعد آپ کے ساتھ میں نے یہ شیئر کیے تھے جہنم کا بیان میں ہم زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کا عذاب پڑھیں گے. صفحہ نمبر 26 ہے. اور ابھی جو ہم نے جنت کا بیان پڑھا تو وہی دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا الحمدللہ. تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اس امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے. تو لیکن آپ کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا جو اس شریعت پر عمل کروائے. یہاں نبی نہیں آئے گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ رسول کے بعد نبی آئے ان کے معاون کے مددگار کے طور پر بھی یا ان کے بعد بھی جو انہی کی شریعت کو چلاتے تھے. تو اور نبی جو انبیاء ہیں نا وہ ورثے میں مال نہیں چھوڑتے, وہ علم الہی ہی چھوڑتے ہیں. اور یہ امتیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو پھر آگے پہنچاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اور اس میں چھوٹے چھوٹے بھی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. جیسے اب آگے رمضان آ رہا ہے, اس کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کرنی ہے, یا کسی کو کس طرح سے بتانا ہے, یا کسی کو چھوٹے چھوٹے آپ نے بات, یا کوئی ایسا شخص جس کی زندگی میں روزہ رکھنا شامل نہیں ہے اس کو کس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہے. تو تھوڑا سا انسان سرچ کر کے حدیثوں سے سمجھائیں, خاص طور پر نا قرآن کی آیات اور حدیث سے وہ پڑھیں. ہماری بات اس طرح اثر نہیں کرتی جیسے قرآن و حدیث کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے یہ پڑھنا شروع کر لیتے ہیں. زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کا عذاب, یہ نمبر 6 ہے. جہنم میں زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کا عذاب بھی ہوگا. سانپ اور بچھو دونوں انسان کے دشمن سمجھے جاتے ہیں, اور دونوں کے نام میں اس قدر خوف اور وحشت ہے کہ اگر کسی جگہ سانپوں اور بچھوؤں کا ٹھکانہ ہو تو وہاں رہائش اختیار کرنا تو دور کی بات, کوئی شخص گزرنے کا خطرہ بھی مول لینے کو تیار نہیں ہوگا. بعض سانپوں کی شکل و شباہت, رنگ, طوالت اور حرکات و سکنات ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. سانپ
یا بچھو زیادہ سے زیادہ کس قدر زہریلا ہو سکتا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اب یہاں پر یہ وہ دنیا کے سانپوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن تجربات کی بنا پر بعض کتب میں شائع ہونے والی تفصیلات سے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ سانپ انتہائی خطرناک اور انسان کا جان لیوا دشمن ہے۔ جنوب مغربی فرانس میں واقع سانپوں کے مرکز سے ایک زہریلے سانپ کے بارے میں بعض معلومات شائع ہوئی ہیں، جن کے مطابق یہ 1.5 میٹر لمبا سانپ اپنے زہر سے بیک وقت 5 آدمیوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ فروری 1999 میں جامعہ ملک سعود ریاض سعودی عرب میں طلبہ کے لیے ایک تعلیمی نمائش منعقد ہوئی، جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے انتہائی زہریلے سانپوں کی نمائش بھی کی گئی جو شیشوں کے صندوقوں میں بند تھے۔ ان میں سے بعض کے بارے میں درج ذیل معلومات مہیا کی گئیں۔ عربی کوبرا، عربین کوبرا، جو عرب ممالک میں پایا جاتا ہے، اس قدر زہریلا ہے کہ اس کے زہر کا صرف 20 ملی گرام زہر 70 کلو گرام وزنی آدمی کو فوراً ہلاک کر دیتا ہے، جبکہ یہ کوبرا بیک وقت اپنے منہ سے 200 ملی گرام سے 300 ملی گرام تک زہر دشمن پر پھینکتا ہے۔ کنگ کوبرا، جو کہ ہندوستان اور پاکستان میں پایا جاتا ہے، اس کا ڈسا ہوا آدمی بھی فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں پایا جانے والا سانپ ویسٹ ڈائمنڈ بیک سنیک بھی انتہائی زہریلے سانپوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کا تھوک پھینکنے والا زہریلا سانپ انڈونیشین سپٹنگ کوبرا 2 میٹر لمبا ہوتا ہے اور یہ 3 میٹر کے فاصلے سے انسان کی آنکھ میں پچکاری کی طرح زہر پھینکتا ہے، جس سے انسان فوراً مر جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جہنم سے پہلے قبر میں بھی کافروں کو سانپوں کے ڈسنے کا عذاب دیا جائے گا، چنانچہ عذاب قبر کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر جب منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کا گوشت نوچتے رہتے ہیں اور اسے ڈستے رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سوال ہیں نا یہ پوچھے جانے ہیں، تو بجائے یہ کہ ہم ادھر ادھر لوگوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں یا بچوں کو اسی میں لگا دیتے ہیں اور خود فارغ ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہ انہیں بتایا جائے کہ ان کی کیا کہانی بننے والی ہے مستقبل میں، کہ قبر میں بھی سوال کیے جانے ہیں، اور یہ 3 سوال ہیں جو کہ جس کا باقاعدہ بچوں کو علم دیا جانا ضروری ہے، کیونکہ جو ان کے جواب میں ناکام ہوگا وہ اس پر یہ سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، اور ایک آدھا نہیں ہے، 99 ہے جو قیامت تک اس کا گوشت نوچتے رہتے ہیں اور اسے ڈستے رہتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ جب کسی مردے کو قبر میں دفناتے تو اس کے وہاں پر دعائیں کرتے رہتے تھے یہاں تک، اور ان کی بات کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ تب تک وہاں پر رہتے ہیں یہاں تک کہ مردہ سوالوں کے جواب سے وہ یعنی وہاں پر مانوس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ دنیا سے برزخ میں گئے ہیں، تو ایک تو جگہ چینج کرنے کا بھی ہوتا ہے نا، یعنی یہاں سے آپ جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ٹائمنگ بھی بدل جاتے ہیں، تھکے ہوئے آپ ہوتے ہیں، تو جیسے حواس ہی قابو میں نہیں آ رہے ہوتے، تو وہاں پر تو جب وہ فرشتے ڈانٹ کے پوچھیں گے یہ سوال اور جو صورتحال ہوگی تو انسان کو پتہ ہو اور دنیا میں ان سوالوں کے جواب کی وہ پریکٹس کرتا رہا ہو اور اس پر ہی چلتا رہا ہو، خالی جوابوں کو رٹنا بھی کافی نہیں ہے۔ قبر کے سانپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر وہ سانپ زمین پر ایک دفعہ پھونک مار دے تو روئے زمین پر کبھی کوئی سبزی نہ اگے، استغفر اللہ، کیونکہ ابھی تو ہم نے وہ دنیا کے سانپوں کے بارے میں پڑھا نا، تو میں وہی آپ کو بتا رہی تھی کہ جیسے جنت کی نعمتیں بے بہا ہیں اور نہ ختم ہونے والی اور ہمیشہ رہنے والی، اور اسی طرح سے ان کا ہم خیال تک نہیں ہم کر سکتے، ہمیں صرف بتایا ہی گیا، اور اسی طرح جو وہاں نعوذ باللہ جہنم کے عذاب ہیں اور جو وہاں پر ہیں، جیسے آگ ہی کو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز دگنی ہے، تو اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے جو بھی میں نے پڑھی۔ قبر کے سانپ کے بارے میں ابن حبان کی روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک ایک اسدحے کے 70 منہ ہوں گے جن سے وہ کافر کو قیامت تک ڈستا رہے گا، اور اس میں آپ جانتے ہیں نا کہ قبر کا عذاب کوئی اتنے بڑے عمل پر بھی نہیں ہے، کہ کیا تھا وہ کہ پیشاب کی چھینٹوں سے وہ نہیں بچتا تھا اور شاید چغلی خور تھا، تو نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کا بھی دھیان رکھیں کہ وہ کیا اچھی طرح سے اپنی صفائی کر کے آتے ہیں۔ جہنم کے سانپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس کا قد اونٹ کے برابر ہوگا اور اس کے ایک بار ڈسنے سے کافر 40 سال تک تکلیف محسوس کرتا رہے گا، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے۔ قبر میں اور جہنم میں ڈسنے والے سانپ یقیناً دنیا کے سانپوں کے مقابلے میں ہزاروں گنا زہریلے، خطرناک اور وحشتناک ہوں گے، لیکن دنیا میں ایک عام زہریلے سانپ کے ڈسنے سے انسان جس المناک کیفیت سے دوچار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاً انسان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، ثانیاً زہر سے متاثرہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، ثالثاً ناک، منہ، کان، حتیٰ کہ آنکھوں سے بھی خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت محض ایک بار سانپ کے ڈسنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تصور کیجئے جس انسان کو دنیا کے سانپوں کے مقابلے میں
ہزاروں گنا زیادہ زہریلے سانپ بار بار ڈس رہے ہوں گے، وہ کس قدر عذاب علیم میں گرفتار ہوگا۔ العیاذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے۔ بچھو کے ڈسنے کا اثر سانپ کے ڈسنے کے اثر سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ بچھو کے ڈسنے سے انسان فوری طور پر 2 طرح کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اولاً جسم سوج جاتا ہے، اور ثانیاً سانس لینے سے تکلیف اور گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے آپ کے اندر زہر ہی بھیجتا ہے، نعوذ باللہ۔ جہنم کے بچھو کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ خچر جتنا بڑا ہوگا اور اس کے ایک بار ڈسنے سے کافر 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرتا رہے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچھو کے مسلسل ڈسنے کے نتیجے میں جہنمی کی سوجن یعنی سویلنگ میں بھی برابر اضافہ ہوتا رہے گا، اور اس کی سانس میں گھٹن بھی لمحہ لمحہ بڑھتی جائے گی۔ یہ اس عذاب علیم کا ایک حصہ ہے جو جہنم میں کافر کو دیا جائے گا۔ کیا کافر جہنم میں ان سانپوں اور بچھوؤں کو مار ڈالیں گے، یا کہیں بھاگ جائیں گے، یا کوئی جائیں پناہ پائیں گے؟ سچ فرمایا اللہ نے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سورہ حجر کی آیت نمبر 2 ہے۔ وہ وقت بھی آئے گا جب کافر لوگ پچھتا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو اس دن کی حسرت اسی دنیا میں ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ لیکن اے ایمان والو، جہنم اور اس کے عذابوں پر یقین رکھنے والو، تم تو اللہ کے عذابوں سے ڈر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے عذابوں کو جاننے اور ماننے کے باوجود اس کی نافرمانی کرنا تو اور بھی اللہ کے عذاب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم اللہ کی نافرمانی سے باز آتے ہو؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 کا حوالہ دیا انہوں نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اللہ کی رضا کے کام کرنے والے ہوں، اور اس کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑ دینے والے، ان سے بچنے والے ہوں، اور جس حد تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم وحی الہی کے علم کو آگے پہنچاتے رہیں، کیونکہ جس طرح سے یہ تربیت کرتا ہے علم اور لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، ہماری باتیں نہیں کرتی اور بحث مباحثے نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی دفعہ ہم اس طرح پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، فلاں گروپ یہ کر رہا ہے۔ اصلاح کہاں سے آئے گی؟ اصلاح دین الہی کے علم سے ہی آئے گی۔ تو تھوڑا تھوڑا جتنا بھی ہم پھیلا سکیں، ہم سے اتنی ہی پوچھ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم سے یہ پوچھ نہیں ہے کہ فلاں جگہ پر یہ اتنا بڑا ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، تو اپنے حصے کا کام ہم کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کو کرنے کی، اور اس کو استقامت کے ساتھ جمے رہیں اس کام پر، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ روزانہ ایک حدیث کا پڑھ دینا ہو، بچوں کو سمجھا دینا ہو، اس پر عمل کر دینا ہو، چاہے ایک دعا کا ہی سیکھنا ہو روزانہ، لیکن استقامت کے ساتھ یہ کام انشاءاللہ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔